الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب رحمت عالم جانے عالم فخر آدم و بنی آدم مزمل و مدثر طہ و یاسین مہ خوبا نیر تابا مہ جمالا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضرات، یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور آنے والا مہینہ ماہ حج ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ دنیا میں ہندوستان میں بالخصوص بہت سارے اہل سنت والجماعت اس سال حج بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سنیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیار محبوب اور خانہ خدا کی زیارت سے مشرف کرے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جس کو علم دیا گیا اللہ نے گویا اسے بہت سارے درجے عطا فرما دیے، بہت سارے مقامات دے دیے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی علم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے گویا اسے بہت ساری بھلائیاں عطا فرما دی۔ ان دونوں آیت پاک میں صاحب علم کی فضیلت بتائی گئی، صاحب حکمت کی فضیلت بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ جسے علم و حکمت دیتا ہے، اور یہاں علم سے مراد علم شرع ہے، علم اسلام، علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو علم دین دیتا ہے، علم دین سے مراد اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ عالم بنائے۔ صاحب علم اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم اتار دے، قرآن کی صحیح تعلیم اور صحیح علم قرآن اور صحیح علم حدیث اللہ تعالیٰ اگر اس کے سینے میں بھر دے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے اسے بہت ساری بھلائیاں عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے درجے عطا فرما دیے۔ اس لیے قرآن مجید میں احادیث پاک میں علم کا بیان اور جو علم پڑھتا ہے اس کے لیے بہت ساری احادیث میں فضیلت ہے، بلکہ اس کی ابتدا ہی سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من طرق طرق العلم،
سہل اللہ تعالی لہو طریق الجنہ، حضور کہتے ہیں من خرج من بیتہ لطلب العلم، جو اپنے گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلا یا جو علم کا راستہ طے کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں سہل اللہ لہو طریق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے علم حاصل کیا، آقا فرماتے ہیں یغفرون لہو ما بین السماوات والارض، اس عالم ربانی کے لیے جس نے سینے میں علم قرآن اور علم حدیث سنبھالا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس عالم کے لیے ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتی الحوت فی الماء والنملۃ فی جحری، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، بیلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، جس کا سینہ علم قرآن اور علم حدیث سے اللہ نے بھر ڈالا۔ آقا فرماتے ہیں من یرید اللہ بی خیرن، اور قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیتیں اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ لہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا۔ یعنی بے شمار احادیث میں علماء کا ذکر ہے۔ آقا فرماتے ہیں من اجود جودا، حضور فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ سب سے بڑا جود والا، سب سے بڑا جواد کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ظاہر بات ہے یہ بہت آسان سوال ہے، صحابہ کہہ دیتے کہ سب سے بڑا سخی تو پروردگار عالم ہے۔ من اجود جودا، بتاؤ کون سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا مہربان؟ مگر صحابہ کا عقیدہ تھا، کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اجود جودا، سب سے بڑا سخی پروردگار عالم ہے، سب سے بڑا مہربان کرم والا پروردگار عالم ہے۔ ثم انی اجود بنی آدم، پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں، اس ساری انسانیت میں رب کے بعد میں سب سے بڑا سخی، میں سب سے بڑا مہربان، میں سب سے بڑا دیالو۔ حضور فرماتے ثم رجل من علم العلم ثم نشرا، آقا فرماتے پھر میرے بعد میری امت میں، انسانیت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم پڑھا اور وہ علم میری امت تک پہنچا ڈالا۔ من رجل من علم العلم فنشرا، پھر میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے، سب سے بڑا دیالو وہ ہے جس نے علم پڑھا اور اس علم کو جو ہے میری امت تک پہنچایا اور اس علم کو لوگوں تک سے پہنچاتا رہا۔ یعنی اس آیات کریمہ احادیث کریمہ میں علماء کی فضیلت بیان ہے۔ ظاہر بات ہے یہ علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، حضور کے وارث کہے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام نے جو علم کی وراثت چھوڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کا سرمایہ چھوڑا ہے، آقا فرماتے ہیں لا نریث ولا نورث انما نریث العلم، حضور فرماتے ہیں ہم کسی مال اور درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے ہیں، اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم اپنی وراثت میں درہم و دینار دولت نہیں چھوڑتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انما نریث العلم، ہم لوگ علم چھوڑتے ہیں، ہم وارث ہیں، ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ہمارے علم کے وارث ہی ہوں گے۔ یعنی ہمارے بعد جو ہمارا علم پڑھے گا، اس علم قرآن علم حدیث مراد یہ پڑھے گا تو وہ ہمارے بعد ہمارے سچے وارث ہیں۔ لا نریث ولا نورث، ہم نہ درہم و دینار کے وارث ہوتے ہیں، نہ پیسہ نہ دولت نہ باغ نہ باغات کے وارث ہوتے ہیں، اور ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہم لوگ یہ باغ باغات درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، ہاں ہم وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ آقا فرماتے ہم علم چھوڑے جاتے ہیں، ہم خدا کی معرفت چھوڑ جاتے ہیں، ہم علم قرآن چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ہمارے بعد جو علم قرآن پڑھے گا، ہمارے بعد ہمارے جو ارشاد و فرامین ہے وہ جس دل میں جائیں گے، جس قلب میں اترتے جائیں گے، جو اس قرآن کا مطالعہ کرے گا، ہماری حدیث کا مطالعہ کرے گا، اور ہم نے جو انبیاء کرام کے اقوال، انبیاء کرام کے زندگی کے حالات قرآن مجید کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں علم رکھا ہے، ہم نے جو اس علم کو صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے اس علم کو تابعین
مابین تک پہنچایا. اب قیامت تک جو علم پڑھتا رہے گا, قیامت تک جو قرآن کا مطالعہ کرے گا, قیامت تک جو ہماری حدیث کا مطالعہ کرے گا, اب یہ علم قیامت تک جس کے دل میں آئے گا حقیقت میں وہی نبیوں کا وارث ہے, وہ ہمارا سچا جانشین ہے. اس لیے یہ علم کی وجہ سے قیامت تک جو ہے علماء باقی رہیں گے. آقا فرماتے ہیں علماء باقی رہیں گے, اور یہ جب علماء اٹھائے جائے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک ایسا دور آئے گا, کہتے ہیں یتقارب الزمان, جب زمانہ سمٹ جائے گا, ویقبض العلم, اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, ای علماء یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے. وتظہر الفتن, اور فتنوں کا زمانہ ہوگا, طرح طرح روزانہ نئے نئے فتنے وارد ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ, اور حرج بڑھ جائے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یعنی قتل جب بڑھ جائے. اس حدیث پاک میں جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں یتقارب الزمان, ایک دن آئے گا زمانہ سمٹ جائے گا. دوسری حدیث میں اس کی شرح بیان کی گئی, یعنی آنے والے دور میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو مختصر کر دے گا, زمانہ وقت سمٹ جائے گا, ٹائم بڑا شورٹ ہوتا جائے گا, سال مہینے کی طرح, مہینہ ہفتے کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, دن جو ہے گھنٹے کی طرح, اور گھنٹہ تو ایسے گزر جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھا ہو فوراً ہاتھ جل گیا. آج یہی ہے, دیکھو ابھی ایک مہینے کے بعد ذی الحجہ شریف یعنی بقری عید اضحیٰ آنے والی ہے. ابھی تک جو گزری ہوئی عید اضحیٰ ہے, بقر عید تھی, اس عید میں جو ہم نے مٹن کھایا تھا, ہم نے جو قربانی کی تھی, ابھی تک اس کی لذتیں ہماری زبانوں میں باقی ہے, اور ابھی تک دوسری عید بقری آ گئی, بقر عید آ گئی. یعنی کس طرح زمانہ سمیٹ کر رہ گیا. آدمی صبح اٹھتا ہے, اور اٹھنا بھی ویسے ہمارا 12 بجے ہوتا ہے. 12 بجے جب آدھا دن نکل گیا, سورج نصف النہار پہ آ گیا ہے, وقت زوال آ گیا, 12 بجے اٹھا ہے, اور 12 بجے اٹھنے کے بعد آج تو یہی معمول ہے, 11 بجے تو شہر کی دکانیں کھلے گی, 12 بجے تو لوگ دکانیں کھولتے ہیں, یعنی آدھا دن تو بسترے پہ گزر ہی جاتا ہے, اور باقی جو آدھا دن بچا وہ آدھا دن بعد جو سورج جب ڈھلتا ہے, تو کتابوں میں آیا ہے کہ سورج چلتے چلتے جب زوال پہ آتا ہے تو وہ سفر جوڑا سورج بہت آسانی سے طے کرتا ہے. یعنی بات علم فلکیات کے ماہر نے اس کو بتایا ہے, ماہر آسٹرولوجیکل جو پڑھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے, سورج جب چڑھتا ہے تو رفتار تھوڑی کم ہوتی ہے, یعنی سورج مشرق سے نکلا, اس نکلتے نکلتے جب زوال پہ آ گیا, نصف النہار پہ آ گیا, تو اس کی اسپیڈ ذرا دھیمی ہے. کوئی بھی چیز جب چڑھتی ہے تو چڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, مگر زوال کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے تو پھر بڑا تیزی سے سورج سفر طے کرتا ہے. یعنی زوال کے بعد پھر کیسے ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے, یعنی 1 بجے کے بعد جب کیسے 10 رات کے جو ہیں 8 بج جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. زوال کے بعد کیسے فوراً عصر کا وقت آ گیا, عصر پڑھ کے ایک چائے پی کے واپس ایک دورہ کر کے دکان سے واپس آئے تو وقت مغرب آ گیا. مغرب کے بعد ابھی آپ گھر پہ پہنچے نہیں ہیں, 2-4 باتیں نہ کی کہ وقت عشاء آ گیا. یعنی زوال کے بعد کا وقت جو ہے بڑا تیزی سے ختم ہوتا ہے. ظاہر بات ہے زوال تک کا 11-12 بجے کا وقت تو ہمارا بسترے پہ صرف ہو گیا, اور پھر جب زوال کے بعد کا وقت ہے 2-4 کام کرو تو سورج ڈھل جایا کرتا ہے, شام ہو جاتی ہے. یعنی دل ایسے ہی ختم ہو گیا, وقت ایسے ہی ختم ہو گیا. مصطفیٰ کہتے ہیں وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ, ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زمانہ سمیٹ لے گا, اللہ تعالیٰ وقت کو سمیٹ لے گا. سال پورا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہ چلا, 5 سال ختم ہو گئی پتہ نہ چلا. آج سے ذرا پاسٹ میں ماضی میں 50 سال پہلے چلے جائیے, ہمارے بزرگ کہتے تھے 8 بجے کھانا کھا کے سو جانا ہے, 5 بجے جب نیند کھلتی تھی اور 7 بجے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا, 2 گھنٹہ مشکل سے بسترے پہ گزرتا تھا. ابھی تو 5 بجے ہماری آنکھ کھل گئی. ظاہر بات ہے عشاء پڑھ کے 8:30-9 بجے سو گیا ہے, عشاء پڑھ کے سویا ہے اور 5 بجے آنکھ کھل جائے گی. 8 بجے سونے والا 5 بجے آنکھ کھلی, کتنی گھنٹہ اس کی نیند ہو گئی. ظاہر بات ہے 8-9 گھنٹہ اس کی نیند ہو گئی. 7 بجے اس کو کھیت میں جانا ہے, 5 بجے اس کی آنکھ کھل گئی. یعنی 5-5:30 بجے شہر کا اور گاؤں کا ماحول ایسا ہو جاتا تھا جیسے ساری آبادی جگ گئی ہے. یعنی وہ وقت میں برکتیں تھے, اور بسترے پہ لوگ کروٹیں بدلتے تھے, مگر رات ختم نہ ہو پاتی تھی. صبح جب آتا وقت صبح شروع ہوتا تھا اور 1 بجے 12 بجے لوگ کھانا کھاتے تھے, اور اسی وقت اس طرح تیزی سے نہ گزرتا تھا. لوگ شدت سے شام کا انتظار کرتے تھے.
یعنی 1 سال گزرتے گزرتے زمانہ لگ جاتا تھا، 2 سال گزرتے گزرتے زمانہ لگتا تھا، یعنی آج ایسا نہ رہا، صبح ہوئی شام ہوئی، رات کو ویسے ہی ہم سڑکوں پہ بیٹھ کر 2-1 بجے تک تو ویسے ہی چائے کی دکانیں کھلی رہتی ہے، 3 بجے 2:30 بجے سوئے گا تو 5 بجے فجر میں کیسے اٹھ پائے گا؟ اب ایسے ہی رات گزر گئی، 3 بجے سویا ہے تو ظاہر بات ہے 7 بجے اس کی نگاہ آنکھ کیسے کھلے گی؟ یعنی وہ مجبوراً اس کا اٹھنا 12-1 بجے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں یعنی قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، یتقارب الزمان، زمانہ سمٹ جائے گا، وقت بالکل شورٹ ہوتا جائے گا۔ دوسرا جملہ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَتُقْبَضُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، علماء یعنی آنے والے زمانے میں علماء نہ رہیں گے۔ ایک حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک زمانہ اس قوم پہ آنے والا ہے، ایک مسجد کا امام اگر نماز پڑھاتا ہے اور کبھی کبھی اس وقت اگر اس کے امامت میں یعنی وہ امام صاحب کسی کام سے چلے گئے، امامت میں حاضر نہ ہو پائے تو مقتدیوں میں کوئی اتنا کیپیبل نہ ہوگا جو نماز پڑھا دے، یعنی امام صاحب اگر کبھی غیر حاضر رہ بھی گئے اور پہنچ نہ پائے تو پھر اس مسجد میں جماعت نہ ہوگی۔ اس حدیث کی شرح میں علماء بیان کرتے ہیں وہ دور آئے گا، وہی مسجد کے نمازیں باہر جائیں گے اور لوگوں کو تلاش کرتے رہیں گے کوئی ہے جو نماز پڑھا دے، آج امام صاحب غیر حاضر ہو گئے، آج امام صاحب نہ آئے، کوئی ہے جو نماز پڑھا دے، یہاں تک کہ امام نہ ملے گا، لوگ اپنی اپنی بغیر جماعت کے پڑھ لیں گے۔ آج ایسا بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے، اگر امام صاحب کسی وجہ سے فجر میں نہ آ پائے تو اس وقت فجر میں مسجد میں جماعت ہی نہیں ہو پاتی ہے، یعنی علم اٹھ گیا، ان مقتدیوں میں اتنا کیپیبل آدمی نہیں ہے، اتنا صاحب علم نہیں ہے کہ امام کی غیر حاضری میں وہ نماز پڑھا دے، وہ 2 رکعت پڑھا دے۔ علم کی قدر ختم ہو جائے گی، علم شریعت سے لوگ دور ہوتے جائیں گے، علم قرآن سے لوگوں کا رجحان کم ہوتا جائے گا، تعلیم قرآن سے لوگوں کے ذہن و فکر میں جو ایک کمی آتی جائے گی، یہاں تک مصطفیٰ فرماتے ہیں علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ آج یہی سارا دور چل رہا ہے، ہماری مخالفین جماعت ہے، ان کا یہی پروپیگنڈا ہے، یہ قوم کب بیدار ہوگی؟ اس قوم میں جب تک علماء رہیں گے وہ جمعہ میں بیان کر کے اس قوم کے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، وہ علماء تقریریں کر کر اپنے پیغمبر اور صحابہ کی واردات و حقائق بیان کرتے ہیں، یعنی ان پبلک کے دلوں میں صحابہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر کے جوش بھرا جاتا ہے، ان کو ان کے پیغمبر کی سیرتیں بتائی جاتی ہے۔ لہذا جب تک یہ علماء رہیں گے ان پبلک اور ان اہل سنت اور مسلمانوں کی دلوں میں اپنے پیغمبر، اپنے نبی اور صحابہ کی کردار، ان کی جنگوں کی داستانیں بھری رہے گی۔ اس لیے ان علماء کو یہاں سے مٹاؤ۔ یہی سارا حال اسپین کا ہوا تھا، یہاں سے ہندوستان سے وقت اسپین گیا تھا، ہندوستان میں وہ جماعت ہے جو سارا دن سارا وقت اپنا اسلام کے خلاف صرف کر رہے ہیں، اسلام مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک وقت اسپین میں بھیجا تھا، ایک زمانہ تھا اسپین کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، حضرت طارق بن زیاد اسپین میں گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اولو العزمی عطا فرمائی تھی وہ عیسائیوں کا گھر تھا، کئی سالوں تک اسپین کی زمین پر عیسائیوں نے راج کیا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت طارق بن زیاد اسپین پہ گئے ہیں اور اس دریائی راستے سے جانا ہے، واپس لوٹنے کے لیے خشکی کا راستہ نہیں، دریائی کا راستہ ہے۔ حضرت طارق بن زیاد گئے اور دیکھا کہ اسپین کی وادیوں میں جگہ جگہ چرچ بنے ہیں اور عیسائیوں کا وہاں پہ قبضہ، عیسائیوں اور صلیبی دور وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد مصطفیٰ کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا ڈالا تھا تاکہ میرے ساتھ عیسائیوں سے لڑنے آنے والے صحابہ کبھی ان کی تعداد دیکھ کر دل میں خیال نہ آئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم کیسے لڑیں گے، تو پھر گھر پہ جانے کا خیال آ جائے، اپنے بیوی بچوں کا خیال آ جائے۔ حضرت طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ یاد تو رہیں گے تو شہادت کا جام پینا ہے، اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو غازی بنیں گے اور عیسائیوں کی زمین پہ مصطفیٰ کا کلمہ لہرانا ہے، اسلام کی تاریخ کو دہرانا، جھنڈا لہرانا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد چند صحابہ کو لے کر اسپین کی وادیوں میں جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ زمانے نے وہ نظارہ دیکھا، مٹھی بھر صحابہ 1000 سے زیادہ اسپین پہ حکومت کرنے والی عیسائیوں کو دین میں تارے نظر آ گئے اور صحابہ کا وہ کردار تھا اور ان کا اسلام اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پھیلانے کا جو جذبہ تھا، جس کی عکاسی ڈاکٹر اقبال کر رہا ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
ہے ان کی محنت رنگ لاتی ہے. 1000 تاج اسپین پہ حکومت کرنے والی عیسائیوں کے سلطنت کو چند صحابہ نے دیکھ کر دیا اور اسی جگہ پہ مصطفیٰ کا ہلالی پرچم لہرا دیا. اور پھر اسپین کا وہ دور شروع ہوتا ہے. علماء آتے رہے, وہاں جگہ جگہ مدرسے قائم ہو گئے, وہاں پہ جگہ جگہ جو ہے قرآن کی تعلیم ہونے لگے, مصطفیٰ جان رحمت کے نظریات کا پرچار ہونے لگا, علماء پیدا ہونے لگے اسپین کی دنیا میں. ہزاروں علماء, یعنی اسپین وہ ایسا ملک تھا جہاں 1000 سال تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی. ہزاروں لائبریریاں اسپین کی زمین پر, ہزاروں علماء اسپین میں پیدا ہوئے, ہزاروں حکماں اسپین کی زمین میں پیدا ہوئے. یعنی ایسا دور نظر آ گیا کہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جاتا تھا ہاں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی دور کی عکاسی کر رہا ہے, مصطفیٰ کے زمانے کا منظر کھینچ رہا ہے. یعنی جہاں دیکھو علماء بیٹھے ہیں, جہاں دیکھو گلیوں میں علماء قرآن پڑھا رہے ہیں, بچوں کو دیکھو کو قرآن کی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں. آج جیسے ہمارا ماحول ہے, صبح 7 بجے جاؤ تو سڑک بھری رہتی ہے, جس کو دیکھو بچوں کو اسکول چھوڑنے کی فکر میں ہے. دیکھو تو لوگوں کے جو ہے پوری سڑکیں اور پورا جو ہے منظر ایسا لگتا ہے جیسے ایک میلہ آ گیا ہے, ساری سڑکیں بھری ہے. باپ اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, ماں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے, رکشہ وین ٹرک جس کو دیکھو وہ جو ہے اسکولوں کی طرف بھاگتا. یعنی ایسا دور ہے کہ لوگوں نے نعرہ لگایا ہاں اب ایجوکیشن کے بغیر زندگی جی نہیں سکے گا, تعلیم کے بغیر دنیا اندھیری ہے. یہ تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے کہا تھا علیک بالعلم ان العلم نور, علیک بالعلم ان العلم قوت. مصطفیٰ کہتے ہیں تعلیم کو لازم پکڑ لے, تعلیم اجالے کا نام ہے, علم کو لازم پکڑ لے, علم روشنی کا نام ہے. یعنی ایجوکیشن از پاور یہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں, ایجوکیشن از دا لائٹ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. یعنی آج دور آیا ہے تعلیم کا, جہاں دیکھو سڑکیں بھری رہے گے. یعنی ایک دور اسپین کا ایسا بھی آیا تھا, آپ جہاں سے گزر جاؤ ایک عالم دین قرآن کا درس دے رہا ہے, مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ کے نغمے گائے جا رہے ہیں. فقہا ہے جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے علم میں مذاکرہ ہو رہا ہے, جہاں چند 10 آدمی بیٹھے ہیں دکان پر وہاں پہ مصطفیٰ کی حدیثوں پہ جو ہے وہاں پہ شرح ہو رہی ہے, لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں. اگر 5 آدمی مل جاتا ہے فوراً قرآن کے اوپر بحث ہو رہی ہے, ڈسکس ہو رہی ہے. یعنی اس جگہ طارق بن زیاد اور صحابہ نے جو اسلام کا پرچم لہرایا تھا, ایسا نقشہ بدلا تھا, ایسا لگتا تھا اللہ نے علم قرآن اسپین کی زمین پہ نازل فرما دیا. وہ دور آیا تھا, وہ زمانہ تھا. مگر پھر ایک باطل طاقت یہودیوں کی ساری سازشیں کام آئی, اور پھر یہودیوں کی سازش نے دیکھا آخر یہ قوم کس چیز کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے, کیا اس قوم کے پاس فارمولا ہے, یہ قوم جو ہے بالکل آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہودیوں نے دیکھا ہاں اس قوم میں علماء ہے, یہ جمعہ کا خطاب کرتے ہیں, اپنے پیغمبر کی حدیث بیان کرتے ہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم قرآن کا درس دیتے ہیں. ان کے علماء جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں قرآن کا پیغام سناتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سناتے ہیں. جب تک ان کے علماء رہیں گے یہ قوم ہمیشہ غالب رہے گی. جمعہ میں دیکھو تو ان کے علماء ان کا دین بیان کرتے ہیں, کئی مجلس ہو تو ان کے علماء دین بیان کرتے ہیں. درسگاہ میں دیکھو تو قال اللہ و قال رسول ہے, کسی جگہ دیکھو تو قال اللہ و قال رسول ہے. یہودیوں نے سوچا جب تک ان کے علماء اپنی تبلیغ کرتے رہیں گے اس قوم کو ڈیمیج کرنا بڑا مشکل ہے, اس میں انتشار پھیلانا بڑا مشکل ہے. کیا کیا جائے, ان کے علماء کی عزت جو اس قوم کے اندر ہے نکال دو. یہ اپنے عالموں کو مصطفیٰ کا نائب تصور کرتا ہے, اپنے قوم کے علماء کو اپنے نبی کا نائب بولتا ہے, اپنے قوم کے علماء کو اپنے نامصطفیٰ کا اپنے پیغمبر کا نائب کہتا ہے, اور اپنے پیغمبر کی نیابت میں ان علماء کی عزت کرتا ہے. جب تک ان علماء کی عزت قوم کرتی رہے گی یہ قوم ہمیشہ غالب آتی رہے گی. لہذا ایک کام کرو, ان کو جو قرآن حدیث کی تعلیم دینے والے علماء ہیں ان لوگوں کے دلوں سے ان کے عالموں کی قدر نکال ڈالو, ان کے قرآن کی قدر, ان کے قرآن کے درس دینے والے ان علماء ان اماموں کی قدر نکال ڈالو. جب ہی اپنے علماء سے دور ہو جائے گے, ظاہر بات ہے جب علماء سے بدزن ہو جائے گے وہ ہزار تقریر کریں ان کے سمجھ میں ہی نہ آئے گا, وہ ہزار خطاب کرتا رہے وہ کوئی سمجھے گا ہی نہیں, اس لیے کہ اس کو دل سے چاہتا نہیں تو اس کی بات بھی دماغ پہ نہیں لے گا. یعنی یہودیوں کی چال کام آئی, اس طرح ماحول پیدا کرتے رہے, اس قوم کو علماء سے دور کرتے رہے, اس قوم کو ائمہ سے دور کرتے رہے. اور آج ہندوستان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اسلام دشمنی
میں پل رہا ہے، انہوں نے اپنا ایک وفد اسپین کی زمین پہ بھیجا تھا اور انہوں نے ایک نظریہ قائم دیکھنے کے لیے، آخر کیا بات ہے، 1000 سال تک عیسائیوں کا دور تھا اور پھر مسلمان اسپین پہ غالب آتا ہے اور پھر ایک دور آیا کہ سارے اسپین سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی کہ غالب آنے کے بعد پھر اسپین سے مسلمان ختم ہو گئے؟ تو وہاں کا ہندوستان کا وہ اسلام دشمن طاقت کا نمائندہ جا کر وہاں معلوم کرتا ہے تو پتا چلا اسپین میں یہودیوں نے اس مسلمانوں کے دلوں سے علماء کی قدر کو گھٹایا تھا، اپنے اماموں کے قدر کو گھٹایا، اور اس قوم جب امام علماء اور نائبین مصطفیٰ سے دور ہوتی گئی تو پھر مخالفین ان پہ غالب آتے گئے، وہی نظریہ لے کر، وہی فارمولا لے کر، وہی کانسیپٹ لے کر آج ہندوستان میں جماعت کام کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ لفظ مولوی کو برباد کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر داڑھی والے کو سامنے رکھ کر اس طریقے کی تحریر لکھی جاتی ہے تاکہ قوم سمجھے کہ مولوی ایسا ہوتا ہے، قوم سمجھے کہ عالم ایسا ہوتا ہے، قوم سمجھے کہ مولوی جہاں لفظ آئے گا وہاں فوراً لوگ الگ ہو جائے، جہاں عالم کا لفظ آئے گا وہاں فوراً دور ہو جائے، جہاں امام کا لفظ آئے گا وہاں قوم فوراً دور ہو جائے۔ یعنی ساری مخالفینوں کی طرف سے یہ بات دہرائی سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے، لیکچر لکھا جاتا ہے، تحریریں لکھی جاتی ہے، اس کے لیے مواد بنایا جاتا ہے، اور مولویوں کے تعلق سے آج فیس بک اور انٹرنیٹ پہ ایسی تحریریں لگائی گئی، اور کوئی مولوی نہیں بھی ہے تو اپنی ہی داڑھی لگا کر غلط نظریے اور جبہ اور ٹوپی پہن کر مولوی کی شکل بنا کر انہی کا آدمی ہے جو مولوی کا روپ دھارن کر کے ہمارے سامنے دھوکہ دے رہا ہے تاکہ میرا مسلمان بچہ سمجھے مولانا ایسا کام کرتا ہے، ایک قوم کا امام ایسا کام کرے گا۔ یعنی یہ پھیلا کر ہمارے دماغ میں علماء کی قدر کو گھٹایا جا رہا ہے، ہمارے اماموں کی قدر کو گھٹایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے نائبوں کی قدر کو گھٹایا جا رہا ہے۔ خدا را اب ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، جب تک قوم کا امام رہے گا اب کس کے پاس ٹائم ہے کہ کتاب پڑھے گا؟ جمعہ کی نماز میں آؤ تو یہی قوم کا امام تمہیں مصطفیٰ کی تعلیم سے آشنا کر رہا ہے، کہیں پروگرام ہے یہی مصطفیٰ کا نائب تمہیں قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے۔ جب تک اس قوم میں علماء کی قدریں باقی رہے گی، اماموں کا وقار باقی رہے گا، یہ قوم غالب آتی جائے گی، اور جو قوم جس قدر اپنے امام کو اونچا دیتی جائے گی اللہ اسی قوم کو دنیا میں غلبہ دیتا جائے گا۔ اس لیے آج سوشل میڈیا پر یہ ساری تحریریں بنائی جو ہے پھیلائی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک جو ہے فوٹو پہ لکھا ہوا پڑھا کہ یہاں کے ایک جو ہے تنظیم نے جو تنظیم مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اس نے اسپین میں چند لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو اسپین میں مسلمان غالب تھے، حکومت قائم تھی، اچانک مسلمان کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں سے ان کہ علماء کی قدر کو نکال ڈالا، یہ قوم خود تباہی کے گڑھے میں چلی گئی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کی تحریریں علماء کے خلاف۔ لفظ مولوی تو اتنا اچھا نام، اچھا شبد تھا، مگر لفظ مولوی اور ملا کو سوشل میڈیا نے ایسا برباد کر ڈالا، ملا اور مولوی کو، اور ایسی ذہنیت دی جا رہی ہے، ایسی فکر دی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ مولانا ہے، ہاں اگر کوئی مولانا کوئی عالم ایک غلط کام کر بھی لیتا ہے تو پوری برادری تو خراب نہیں ہوتی ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کے نائبین ہیں، ان کی قدریں کرو۔ اس لیے آج جہاں ہم دوسرے سارے ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں، آج یہ ٹاپک بھی اور اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج سماج میں دیکھ لو، ہم علماء سے دور ہوتے گئے، آج سماج میں ہم تو پورا گجرات گھومتے رہتے ہیں تقریروں کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے ایک ڈاکٹر ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر اپنے بچے کو انجینئر بنانے کا خواب دیکھتا ہے، ایک ایم ایس اپنے بچے کو ایم ایس بنانے کا خواب دیکھتا ہے، سی ایم کہتا ہے کہ آگے آنے والے چناؤ میں میرا بیٹا چٹنی لڑے گا، میرا بیٹا الیکشن لڑے گا۔ یعنی جو جس فیلڈ میں ہے اپنے بچے کو اسی فیلڈ میں لانا چاہتا ہے۔ ایک عالم ہے، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے باپو میں اپنے بچے کو عالم مولانا نہ بناؤں گا۔ میرے کہا کیوں نہ بنائے گا؟ کہا آج جو سچویشن میری ہے میرا بچہ اس سچویشن کو برداشت نہ کر پائے گا۔ ایک چھوٹا سا آدمی بھی مجھے ڈانٹ کے چلا جاتا ہے، رات 7-8 ہزار میں اپنے بیوی کو سنبھالوں گا، اپنے گھر کو سنبھالوں گا۔ آج جس سچویشن میں کھڑا ہوں اب میرے اپنے بیٹے کو مولوی نہ بناؤں گا، اس لیے کہ مجھے روزانہ مرتدوں سے لڑنا پڑتا ہے، روزانہ طرح طرح کے حالات ہے۔
سے جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ امام کے پاس آ کے چلاتا ہے. وہ کہہ رہا تھا میں سب کچھ کروں گا مگر مصلی میرے بیٹے کو نہیں دوں گا. اللہ اللہ. ایک ڈاکٹر تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے, انجینئر تو اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہا ہے. اب خیر یہ تو جو ہے وقت تھوڑا آزمائش بھی ہوتی ہے, تھوڑا جو ہے ہمیں اس بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, بندے کو صبر کرنا چاہیے. مگر آج کے جو حالات ہیں اس لیے علماء کی قدر کریں. امام میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں آپ جہاں بھی نماز پڑھیں امام صاحب کا ہاتھ چومیں. کچھ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں مولانا سے, جیسے اپنا دوست ہے ہاتھ ملاتے ہیں مولانا سے. آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا اپنی تعریف کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ مولانا کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ چومو. نہیں نہیں, اس سے حوصلہ بڑھے گا. آپ عالم کا ہاتھ چومیں گے, ارے وہ تو حدیث شریف میں بھی اس کے لیے تو بشارت آئی ہے. سرکار فرماتا ہے من صاف عالما فقد صافحنی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. من جلس عالما جلسنی, جس نے عالم کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا, اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت میں اس کو میرے ساتھ بیٹھائے گا. من را عالما فقد رآنی, آقا کہتے جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. یہی عالم مراد ہے جو نماز پڑھا رہا ہے, یہی عالم مراد ہے جو خطاب و تقریر کر رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا, اپنے محبوب کے حدیث کا علم عطا فرمایا. ظاہر بات ہے اگر مصطفیٰ جان رحمت سامنے آ جائے تو آپ ہاتھ چومیں گے کیا مصطفیٰ جان رحمت کا؟ نہیں نہیں, ایمان والا تو قدموں میں گر پڑے گا. ایمان والا تو مصطفیٰ کے دست پاک کو اپنے سر پہ رکھے گا. اور آج مصطفیٰ اگر ہمارے سامنے ظاہر میں نہیں ہے تو یہ علماء مصطفیٰ کے نائبین ہے, یہ ائمہ مصطفیٰ جان رحمت کے نائبین ہے. انہیں دیکھو ایسا ہی ہے جیسے تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا, ان کا ہاتھ چومو. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ چوما, انہیں ہدیہ دو گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو نذرانہ دیا. علماء کا ہاتھ چومو اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو تاکہ ان کو پتا چلے مولا میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے مگر قوم میری کتنی عزت کر رہی ہے. ایک سرمایہ دار بھی نماز کے بعد میرا ہاتھ چوم کے اپنے سر پہ رکھتا ہے, یعنی اس عالم دین کا جذبہ بیدار ہوگا, اس کو علم کی قدر سمجھ میں آئے گی. بڑا سے بڑا مالدار بھی نماز کے بعد ہاتھ چوم کر میرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا ہے, اس کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کے علم پڑھنے کا جذبہ بیدار رہے گا. آج جتنی محنت کرتا ہے 10% زیادہ محنت کرے گا, پھر وہ زیادہ محنت کرتا جائے گا کہ جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہو, ایک نماز پڑھاتا ہوں تو لوگ اپنا ہاتھ چوم کر سر پہ رکھتے ہیں, یعنی پھر اسی یہ دماغ میں خیال آئے گا ہاں علم کی قدر ہے. ایک مالدار بھی ہاتھ چوم کے جاتا ہے, ایک سرمایہ دار بھی ہاتھ چوم کے جاتا ہے, اس کا جذبہ اچھا و بیدار رہے گا. پھر وہ کیا سوچے گا اتنی عزت قوم دے رہی ہے, ہاں میں اپنے بچے کو بھی عالم بناؤں گا, اپنے بچے کو بھی عالم و مولوی بناؤں گا تاکہ اسے بھی سماج میں عزت بنے. اور کیوں نہ ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے دنیا عزت دے نہ دے, آقا فرماتا ہے یغفر له ما بین السماوات والارض. علماء کے لیے زمین و آسمان میں ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے. حتی الحوت فی الماء والنملۃ فی جوہرہ, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں, اور بیلوں میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی اس عالم ربانی کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں. لہذا جو ہے یہ اب ہمارے یہاں کبھی کبھی واقعات سننے ملتے ہیں, ارے یہ علماء ہے یہ نہ رہیں گے تو قیامت آئے گی. مصطفیٰ کہتے ہیں یقبض العلم, علم اٹھ جائے گا, یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت آئے گے. اور پھر ظاہر بات ہے اب علم دین کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. ہزاروں روپیہ دنیاوی تعلیم میں تو خرچ ہوتا ہے, میں دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتا. آج کے زمانے میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, خاص کر کے مسلمان کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ فار ایوری باڈی پرٹیکولر فار دا مسلم. یہاں تک مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ آج تعلیم کی ضرورت ہے. بے شک ہمارا بچہ اسکول میں اعلیٰ قسم کی تعلیم اعلیٰ قسم کی اسکول میں حاصل کرے گا, مگر ہم جس قدر اپنے رجحانات اپنی ترجیح اور اپنا خیال جس قدر اپنے بیٹے کے دنیاوی تعلیم میں دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بلکہ اسی طرح یا اس سے تھوڑا کم ہی صحیح اتنا خیال بیٹے کے علم قرآن میں بھی دیا کیجئے, اتنا خیال اپنے بیٹے کے علم حدیث میں بھی دیا کیجئے. آپ کا بیٹا جب رات دوپہر کو 1 بجے اسکول سے لوٹ کے آئے فوراً ماں باپ ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف بھیجے, واپس نماز پڑھ کے آئے, کھانا کھائے, دوپہر کو بچے کو مدرسے بھیج دیا جائے, یعنی دنیا کی تعلیم بھی مضبوط ہوتی رہے, قرآن کی تعلیم بھی مضبوط ہوتی رہے. دنیا وہ بیٹا بنائے نہ بنائے مگر میرا دعویٰ
ہے جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن کا علم سکھا دیا، یہی بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ وہیں بچہ ماں باپ کو جو ہے دنیا نہیں آخرت میں بھی بہت بلائی پہنچائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہاں مگر جس ماں باپ نے اولاد کو اچھی تعلیم دیا ہے وہ اولاد ہمیشہ قبر میں صدقہ جاریہ کے طور پہ ماں باپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لہذا یہ علم قرآن ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، آپ ہاتھ چومیے، انہیں نذرانہ دیتے جائیے تاکہ ان کا جذبہ بیدار رہے، اس کا بیٹا بھی عالم بنے، اس کا بیٹا بھی عالم بنے۔ اور جب تک علماء رہیں گے، خطاب ہوگا، تقریر ہوں گے، یہ مذہب اور مسلک سمجھاتے رہیں گے، عقائد سمجھاتے رہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ انہی کے خطاب و علماء کی موجودگی سے دین بھی زندہ ہے اور دینداری بھی لوگوں میں زندہ۔ آج جب پوری دنیا میں افراتفری ہے، سوشل میڈیا پہ جو تبلیغ ہو رہی ہے علماء تو کر رہے ہیں، کبھی بری رسموں کے خلاف تحریر لکھا، کبھی برے عقیدوں کے خلاف تحریر لکھا، کبھی مخالفین جماعتوں کے خلاف ہم کو آگاہ کر کر آج ہمیں ہر طرح کا سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی ہتھیار دے رہا ہے تو یہی مدرسے میں بیٹھنے والے علماء ہیں جو نباز ہیں اور فوراً سماج و معاشرے میں برائی آتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، اس کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں اور قوم کو بیدار کرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کی سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے نائبین ہیں اور علماء کرام مصطفیٰ جان رحمت کے وارثین ہیں، ظاہر بات ہے ان کی قدر گویا مصطفیٰ جان رحمت کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ علم سے دوستی عطا فرمائے، علم قرآن سے دوستی عطا فرمائے، علم حدیث سے اللہ تعالیٰ دوستی عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ علم قرآن ودیت کر دے اور بچوں کی تعلیم کی طرف ہم ذہن و فکر لے جائیں اور اس کے دل میں فکر کرے کہ قرآن اور مصطفیٰ کے حدیثوں کا علم ہو اور فکر کرے کہ میرا بیٹا کچھ بنے نہ بنے مگر پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والا 5 وقت کا نماز کا پابندی اور عاشق رسول بن جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بیک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا